دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا والوں سے تعلق ختم ہی کر ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ تنہائی انسان کو بہت سے گناہوں سے روک لیتی ہے۔ غیبت کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اچھی سوچ رکھیے۔ اچھی سوچ رکھنا انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اچھی سوچ رکھنا اولیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ اچھی سوچ رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تعلقات کو کچھ منٹوں میں ہی ہڑپ کر جاتی ہے۔ اپنی سوچ بہتر کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر سے بہترین کریں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے دیکھنے کی بجائے اللہ سے رجوع کریں۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنے کردار کو بہتر سے بہترین رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتا بھی ہے تو اطمینان رکھیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچایا کریں۔ انسان کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ اس سچائی پر قائم رہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دیں۔ سوچ ہی بہت سے کام کرواتی ہے۔ اپنی سوچ کو اتنا وسیع کر لو کہ تمہارے دل میں نفرت کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ وعدے کی پاسداری کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ وعدے کی پاسداری نہ کرنا منافق بن جانے کا باعث بن جاتا ہے، اور منافق ذہین ترین ہوں یا امیر ترین، ذلت ہمیشہ ان کا مقدر ہی رہتی ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود پرستی تکبر کا باعث ہوتی ہے اور سرکشی بری عادتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان پر مصیبت اس کے گناہوں کے سبب ہی آتی ہے۔ گناہوں سے بچیں، مصیبتیں دور ہی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک کلام قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ترین عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے، اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر۔ غائبی تلوار ذکر خفیہ ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔
غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا، یعنی سخت دل کا مالک۔ قدر کریں ان لوگوں کی جو آپ کا بڑا سرمایہ ہیں، جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ تجربات سے ثابت ہے کہ دو چیزوں سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، پیسہ اور عزت۔ حالانکہ رزق اور عزت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ زیادہ چاہتا ہے تو رب سے رو رو کے دعائیں منگا کر۔ دعا تقدیر کو اکثر مات دے جاتی ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی، خوشیاں بھی اور رزق بھی۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے انسان بھی دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے لباس بھی دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ضرورت مند کی حاجت پوری کریں، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔